السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد کی برائی میں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے منافق، میں تجھے تیرے ہمسائے کا حاسد اس کے کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں پر اور اس کی بیوی اور اس کے مکان پر کیوں حسد کرتا دیکھتا ہوں، اور اپنی تمنگری اور اپنے عطا کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کے اپنے حصہ مقسوم میں اس کے تصرف کرنے پر حسد کیوں کرتا ہے؟ کیا تو علم نہیں رکھتا کہ حسد ایسی چیز ہے جو تیرے ایمان کو ضعیف کرتا ہے اور اپنے مولا کی نظر میں گرا دیتا ہے اور اللہ کے نزدیک تجھے دشمن بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق حسد کرنے والا میری نعمت کا دشمن ہے۔ نیز فرمایا، تحقیق حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر اے مسکین، تو کس چیز پر اس بات کا حسد کرتا ہے، اس کے نصیبہ پر یا اپنے نصیبوں پر؟ اگر تو اس کے حصے پر حسد کرتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہی ان کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی کی ضروریات کو تقسیم کر دیا، تو تحقیق تو نے اس پر ظلم کیا، کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو اپنے مولا کی نعمتوں میں جن کے ساتھ اللہ عز و جل نے اس پر فضل کیا اور ان نعمتوں کو اس کے لیے مقرر کیا اور ان میں سے اس کے سوا کسی کے لیے حصہ و نصیبہ نہیں بنایا، پس تجھ سے زیادہ ظالم، تجھ سے زیادہ بخیل اور تجھ سے زیادہ احمق اور تجھ سے زیادہ کم عقل کون ہوگا؟ کیونکہ تو دوسرے کے حصے پر حسد کرتا، اور اگر تو نے اپنے ہمسائے کا حسد اپنے نصیبہ کی وجہ سے کیا ہے، یعنی تو اس کا حسد اس وجہ سے کرتا ہے کہ کہیں وہ تیرا مال و دولت تجھ سے چھین نہ لے، تو پرلے درجے کا بے وقوف ہے، کیونکہ تیری قسمت کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تیری طرف سے دوسروں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اللہ رب کائنات کا ارشاد ہے، میرے نزدیک کوئی حکم نہیں بدلا جاتا اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ تحقیق اللہ عز و جل تجھ پر ظلم نہیں کرتا کہ تیری قسمت اور مقدر کو چھین لے اور تیرے سوا کسی دوسرے کو دے دے۔ تیرا اپنے ہمسائے پر حسد کرنا تیری جہالت اور اپنے بھائی پر ظلم ہے۔ اور اے مسکین، اگر تو جان لے کہ تیرے ہمسائے نے دنیا کی اندر اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اس کی اطاعت نہیں کی تو اس نعمت سے اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس نعمت سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوا اور اس کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، اور اس نعمت میں اس کی جاری شدہ منہیات سے باز نہیں رہا، اور اس نے اللہ عز و جل کی عبادت و اطاعت پر اس نعمت کے ساتھ مدد طلب نہیں کی، تو عن قریب قیامت کے دن درازی حساب سے کیا کچھ پائے گا، تو حسد کرنا چھوڑ دے۔ وہ حساب کی سختی کے وقت تو خواہش کرے گا کہ کاش وہ ان دنیاوی نعمتوں میں سے ذرا بھر بھی نہ دیا جاتا اور کوئی نعمت کسی دن بھی نہ دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بے شک قیامت کے دن کئی قومیں جب دنیا کی تکلیف و مصیبت والوں کا ثواب دیکھیں گی تو یہ آرزو کریں گی کہ کاش ان کے گوشت کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ پس تیرا پڑوسی کل قیامت کے دن جب اپنے لمبے حساب اور اس کی تنگی کو اور سورج کی گرمی میں 50,000 برس اپنے کھڑا رہنے کو دیکھے گا تو وہ آرزو کرے گا کہ کاش وہ تیری طرح تنگ دست ہوتا، کاش وہ غریب ہوتا، کاش اس سے لمبا حساب نہ لیا جاتا۔ رب اغفر وارحم۔